الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حق تعالی جل شانہ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو قائم فرمایا. اللہ کان ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، وہ تنے تنہا تھا. اور روایتوں میں ہے کہ پھر ایک دن آئے گا جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ انسان، نہ جن، کوئی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تنے تنہا رہے گا اور اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو کوئی ہوگا نہیں، اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو بڑا ہی زبردست ہے. تو اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنا عرش بنایا. ایک روایت کے مطابق اس نے سب سے پہلے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ اکتب، لکھ. قلم کہنے لگا میں کیا لکھوں؟ تو حق تعالی نے فرمایا قیامت تک کے مقدرات لکھ، جو قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کو لکھ. بس وہ قیامت تک کے حالات کو قلم لکھتا چلا گیا. اب کیسے لکھا؟ اللہ ہی کے حکم سے لکھا. آج کل تو کمپیوٹر نے ساری چیزیں سمجھنا آسان کر دیا ہے. فون ایسے آ گئے کہ آپ بولو اور آپ کا نمبر آ جائے، آپ بولو اور آپ کا نام آ جائے، آپ بولو اور جس چیز کو مانگو آپ کے بولنے پر. بلکہ اب تو وہ فون آ گئے کہ تمہاری نظروں کی پلکوں سے اس میں نمبر آنے لگے اور چیزیں آنے لگی. جب مخلوق ہو کر نظروں کے اوپر ساری دنیا کو لانا آسان کر دیا تو خالق ہو کر قلم کو حکم کرے اور قلم قیامت تک کے مقدرات کو لکھیں تو اس پر سوال کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے حالات لکھے. اس لیے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، جس کو میں اور آپ ہم کہتے ہیں اتفاق، اتفاق نہیں ہے. کوئی چیز اتفاقاً ہوتی ہی نہیں. افسوس یہ ہے کہ غیر مومن تو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، مومن کو بھی ایمان ختم ہو گیا. یہ بھی چیزوں کو دیکھ کر کہنے لگا اتفاقی طور پر ہو گیا. میری اور آپ کی نظروں میں اتفاق ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کا ایک حکم چل رہا ہے. جب کوئی قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا اور کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا تو کائنات میں اتنے بڑے اصول، ضوابط، قوانین یہ اللہ کی اجازت کے بغیر بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علم میں ہے.
ساری کائنات اس کے علم کے ماتحت چل رہی، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ چرند و پرند ہو، وہ دنیا کی کوئی مخلوق اس کے ماتحت چل رہی، اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا، ایک قطرہ۔ وہ ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات۔ نبی علیہ السلام سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا کہ ہل رأیت ربک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ایک روایت میں ہے رأیت ربی نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ وہ نور ہے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو ایسا نور ہے میں کیسے دیکھوں اس کو۔ اور تیسری روایت میں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا وحجابہ النور، اور اس کے سامنے نور کے پردے تھے۔ یہ سب صحیح ترین روایت۔ اب محدثین نے ان روایت کچھ علم کی ہوا بھی تو لگائے، کیا کس سے کہانیوں پر گزارا کر رہے ہیں کہ زید تھا اور بکر تھا اور خالد تھا اور قصہ ہو گیا؟ کچھ علمی دنیا میں بھی تو آئے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے اپنی نہ سناؤ، اللہ اس کے نبی کی سناؤ، اس سے قلب پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے کلام سے اثر ہوتا ہے، نبی کے کلام سے اثر ہوتا ہے۔ میرے آپ کے کلام سے کیا اثر ہوگا؟ جو ظلماتی دل لے کر کے بیٹھا ہو اس سے کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کے نبی کی سناؤ، اس سے دل پر بہت اثر ہوتا ہے۔ دیکھو ابھی مل صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مولانا کے حوالے سے پیش کی، معلم میاں صاحب کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لمحے کے احسان کو جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو لاکھوں رحمتیں لیے ہوئے نبی کے احسان کو امتی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی کے احسان کو ادا کر دے۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی کے احسان کو ادا نہیں کر سکتا، اور ادھر نبی کا حال یہ ہے کہ جو یوں کہہ رہا ہے میں نے سب کے احسان کو ادا کر دیا، ابو بکر کا احسان میں ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں امن الناس، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا میرا ابو بکر ہے۔ لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ عزل العوازل حول قول الطائہ وہو المحبت فی سودائہ، دل کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے نا، دل کے بیچ میں، اس کو کہا جاتا ہے خلیل۔ ہمارے مدرسوں میں متنبی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ متنبی کسی کا دیوانہ ہو گیا، اور دیوانوں کی باتیں ایسی ہوا کرتی ہے، پاگلوں کی، لیکن کچھ دنیا کے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دیوانے دو طرح کے، ایک اللہ کے دیوانے وہ ہیں جو معشوق بنے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کے یا عاشق بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسے پاگل ہو چکے ہیں اللہ جل شانہ کے اندر کہ رات دن بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عقل، ہوش، حواس، قرآن حدیث کے ساتھ اللہ کے عاشق بنے ہوئے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں جو عقل حواس کے ساتھ اللہ کے عاشق بنے وہ صوفیہ ہے، محدثین ہیں، فقہا ہے، مفسرین ہیں، یہ سب اللہ کے دیوانے ہیں، لیکن اصول کے ضوابط کے اندر۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پاگل تو بنا ہوا ہے، اصطلاح شریعت میں اسے مجذوب کہا جاتا ہے، مجذوب الحال۔ بعض بزرگان دین ایسے بھی گزرے۔ آپ نے منصور کا جملہ بہت سنا ہوگا، انا الحق انا الحق انا الحق، میں حق ہوں میں حق ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو حق کہا، یعنی میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں۔
دنیا بھر کے اقوال میں تعویلیں ہوتی ہیں، اس میں تعویل ہی نہیں کی کوئی، اور کہہ دیا یہ الوہیت کا دعوے دار ہے، اور اس وقت کے علماء نے بھی یہی کہہ دیا کہ یہ الوہیت کا دعوے دار ہے، بادشاہ نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہوتا تو چڑھنے نہ دیتا تجھے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ہوتا تو چڑھنے نہ دیتا۔ حضرت کی تو باتیں ہی ایسی ہوا کرتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو منع فرمایا کہ توسل بالمیت جائز نہیں۔ اب یہ ایک علمی بحث ہے کہ میت کو وسیلہ بنانا، کہ اللہ بزرگوں کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صحابہ کے وسیلے سے، تو ابن تیمیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توسل بالمیت نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو منوا کے رہتا۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی سے متعلق حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ہوتا تو منوا کے رہتا۔ پھر فرمایا ابن تیمیہ کے پاس علم اتنا تھا، اتنا زبردست علم تھا کہ ہم جب ان کے علم کو دیکھتے ہیں تو ٹوپی پیچھے گر جاتی ہے، یعنی بہت بلند پایا آدمی، لیکن فرمایا علم فٹ کرتے نہیں آیا، جس کی وجہ سے کچھ مسائل آ گئے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو یوں سمجھاتا کہ حضرت اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے، جبکہ اعمال تو زیرو بھی نہیں ہے، تو اگر اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو صاحب اعمال کیوں وسیلہ نہیں بن سکتا؟ واہ واہ، جب عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو صاحب اعمال کیوں وسیلہ نہیں بن سکتا؟ تو حضرت تھے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کس بات پہ چل پڑا تھا؟ ہاں، ان الحق، علماء نے کہہ دیا کہ سولی، بس یہ تو ربوبیت، لیکن یہ مجذوب الحال تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ سے ان سارے لوگوں کو محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ دنیا کے چلانے کے قوانین مجذوبوں کو نہیں دیتا، محدثین کو، صوفیہ کو، متحدین کو، علماء کو، فقہاء کو دیتا ہے، مجذوبوں کو کچھ نہیں دیتا۔ ہاں، مجذوب اللہ اللہ کریں گے، لیکن دنیا چلانے کا نظام ان کو نہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بادشاہ دنیا چلا رہا ہے، عمرہ چلا رہے ہیں، پرائم منسٹر چلا رہا ہے، پریسیڈنٹ چلا رہا ہے، کوئی نہیں چلا رہا ہے، اللہ کے نیک بندے چلا رہے ہیں۔ اس کائنات کا نظام جو ہے نا، اللہ کے نیک بندے چلا رہے ہیں، لیکن جب شرور کا غلبہ ہوتا ہے تو ظلم کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب خیر کا غلبہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے خیر کے غلبے ہوتے ہیں۔ دنیا کا نظام جو ہے وہ تکوینی طور پر جو چل رہا ہے وہ اللہ کے نیک بندے چلا رہے ہیں۔ یہ سب ظاہری پرزے ہیں، یہ سب ظاہری پرزے ہیں، اس کے پیچھے رب کریم ہے، اس کے پیچھے تکوینی امور ہے۔ جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ دنیا جانتی ہے۔ تو اللہ مجذوبوں کو دنیا چلانے کا نظام نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر غلبہ حال ہوتا ہے، اور غلبہ حال میں دنیا نہیں چلا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عورتوں کو اسی لیے نہیں دی کہ عورتوں پر غلبہ حال ہوتا ہے، اور جس پر غلبہ حال ہوتا ہے وہ نبوت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے لائق تو وہ ہوتا ہے جو صبر کے گھونٹ پیے، وہ نبوت کے لائق ہوتا ہے۔ عورتوں میں صبر کا مزاج کہاں ہے؟ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گی، اس لیے نبوت عورتوں کو نہیں دی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت حاکمہ بھی نہیں بن سکتی، اسلامی گورنمنٹ میں عورت حاکمہ نہیں بن سکتی۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جج بن سکتی ہے ان امور میں جس کا تعلق عورتوں سے ہے، اس میں وہ جج بن سکتی ہے۔ تو مجذوب کو اللہ نظام نہیں دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مثال سے سمجھو، بادشاہ کے دو بیٹے ہو، ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا سا بیٹا، چھوٹے بیٹے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور پارلیمنٹ چل رہی ہے، اور بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہے، اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور فیصلے ہو رہے ہیں، اور نظام چل رہا ہے،
اور ایسے وقت میں چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آ گیا ابا جی کے پاس، بادشاہ کے پاس، اور گود میں لیٹ گیا تو بادشاہ اس کو گود میں لے لے گا، سب کچھ کرے گا۔ وہ رو رہا ہے تو دودھ کا بوتل منگوائے گا اور اس کو دے گا، یا چاکلیٹ منگوا کر کے اس کو دے گا، اس کی ساری ضرورت کو پورا کرے گا۔ لیکن اب کوئی فیصلہ کر کے حکومت کا کوئی کام سپرد کرنا ہے تو اس کے سپرد نہیں کرے گا، بڑے بیٹے کو بلا کر کے حوالے کرے گا، اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے، عقل اس میں ہے۔ تو معقولوں کو تکوین کا نظام دیا جاتا ہے، غیر معقول کو نہیں دیا جاتا، عقل والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں جو مجذوب قسم کے ہوتے ہیں۔ خیر اس وقت ورنہ مجذوبوں کے واقعات میں آپ کو سناتا، عجیب و غریب ان کی بھی ایک دنیا ہے مجذوبوں کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ، اس نے قیامت تک کا نظام لکھا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے انبیاء کا۔ اور لوگ یہ جو نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو، نوری، یہ موضوع روایت ہے۔ ہاں یہ ضرور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے نور کو پہلے پیدا فرمایا۔ تو نور الانبیاء کو پہلے پیدا کیا، قلم کو آپ نے پہلے پیدا کیا، عرش کو آپ نے پہلے بنایا۔ یہ ساری چیزیں بننے کے بعد ایک نظام اور تھا جنوں کا۔ حق تعالیٰ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا۔ آسمان زمین جب بن گیا تو آسمان زمین، اور آسمان و زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنایا۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے بخاری شریف میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ پہلے 2 دن میں زمین کا مادہ بنایا، دوسرے 2 دن میں آسمان اور ضروریات آسمان کو بنا دیا، اور آخری 2 دن میں زمین کا جو مادہ بنایا تھا اس کو پھیلایا۔ یہ کائنات 6 دن میں تیار ہوئی، اور وہ اللہ جو کن فیکن کہیں اور چیز وجود میں آ جائیں، بن جائیں، اس نے 6 دن کیوں لگائے؟ وہ حکم کر دیتا، چند لمحوں میں یہ زمین بن جاتی، آسمان بن جاتا، ضروریات زمین و آسمان بن جاتا۔ 6 دن اللہ نے لگائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قرآن پہ عمل کرنے والوں کو جس میں یہ آیت آئی ہے، یہ حکم دیا، یہ اشارہ فرمایا کہ اے انسان اپنے کاموں کو بھی آہستہ آہستہ کر، جلدی نہ کر، اس لیے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے۔ یہ سبق دینا تھا ہم کو، ورنہ وہ تو حکم کرتا، زمین بن جاتی، آسمان بن جاتا، اس کو 6 دن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے کاموں میں جلدی کرنا یہ شیطان کی ادا ہے، یہ شیطان کا کام۔ جیسے روایتوں میں ہے کہ نماز کی حالت میں اس طرح کھڑے رہنا یا اس طرح ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ وہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ مختلف ہیں، یا تو تکبرانہ یہ شان ہوا کرتی ہے یا اور کوئی وجہ۔ وہاں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب شیطان کو اتارا گیا تو شیطان اس طرح پر غرور اور تکبر کرتا ہوا اترا تھا۔ یہ شیطانی ادا ہے، اللہ کو اس ادا پر بڑا غصہ آ رہا ہے، اس لیے فرمایا یہ ادا نماز میں کبھی نہ کرنا۔ میں آپ کو احادیث مبارکہ سے ایک بات بتاؤں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مسجد میں بلانے کے لیے کیا کیا جائے، سب کو جمع کرنا ہے تو کیا کیا جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، جو آج کل آپ نے یہ دیزے ویزے میں دیکھا ہوگا، بڑا سا دھتورا ہوا کرتا ہے اور زور سے بجاتے ہیں، اس کو ناقوس کہا جاتا ہے۔ کہا یہ بجایا جائے زور سے تاکہ لوگ آواز سن کر مسجد میں آ جائیں گے۔ اور کسی نے رائے دی کہ کھوکھلے بانس، جو کھوکھلا بانس ہوتا ہے نا، اس پر یوں جو ہے لکڑی ماری جائے، اس سے ایک آواز ہوتی ہے۔ اور کسی نے کہا آگ روشن کی جائے تاکہ لوگ دیکھ کر کے آ جائیں، اور کسی نے کہا جھنڈا لگا دیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ نماز کے موقع پر الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کے لیے۔ حضرت نے خیر اس آخری رائے کو پسند فرمایا، ورنہ پہلی جتنی رائے تھی کہ ناقوس بجایا جائے یا عصا پر اور کھوکھلے بانس پر ڈنڈا مارا جائے اور آگ جلا دی جائے، حضرت نے ان سب کو رد کر دیا اور فرمایا کوئی عیسائی کا طریقہ ہے، کوئی یہود کا طریقہ ہے، کوئی مجوسیوں کا، آتش پرستوں کا طریقہ ہے، یہ طریقے ہم نہیں اپنائیں گے۔ یہاں علماء لکھتے ہیں، آپ انداز لگائیں کہ شدید ترین ضرورت ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر ان طریقوں کو چھوڑ دیا کہ مشابہت بالغیر، غیروں کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی تھی، ان کی کاپی ہونا نظر آ رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ جماعت کے لیے بلانے پر شدید ضرورت ہونے کے باوجود غیروں کی مشابہت کی بنیاد پر عمل کو ترک کر دیا اور نہ کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں اپنائیں گے۔ افسوس صد افسوس کہ آج امت یہود و نصارہ کے طریق کو خوشی خوشی اپنا رہی ہے۔ ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کا بود و باس، ان کی زندگی، ان کا طرز معیشت، ان کا طرز معاشرت، ان کی زندگی، ان کے نکاح، ان کے شادی بیاہ، ان کی رسومات، ان سارے طریقوں کو خوشی سے اپنایا جا رہا ہے۔ تم ہو تمدن میں نصارہ تو اخلاق میں حنود، تمہاری تہذیب اور کلچر جو ہیں وہ ان لوگوں کے طریق پر جا رہا ہے جو اللہ کے باغی بندے ہیں، بغاوت پر اترے ہوئے، سراسر جن کی زندگی بغاوت پر ہے، لعنتیں ان پر اتر رہی ہے اللہ کی، اور آپ ہیں کہ ان کی کاپی کر رہے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ بھلا آپ بتائیں کہ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں اور کیا ہم پر رحمت اتر جائے گی؟ یہ تو احسان مانو کہ ہم چل رہے ہیں اور زمین فت نہیں رہی ہے، ورنہ ہم لائق ہو چکے ہیں اس بات کے کہ زمین فتح اور اللہ اندر میں اتار دے، اور یہ اس کا انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ امت کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں نا، جو اس وقت کے حالات ہیں بگڑے ہوئے، آپ مسجدوں میں دیکھ لیجئے 20% مصلی ہوتے ہیں، 80% مصلی نہیں ہوتے۔ جمعہ کو جب مسجد بھر سکتی ہے تو اور نمازوں میں کہاں چلے گئے؟ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے بیچ میں جس کو ایک حد قرار دیا وہ نماز ہے۔ یہ مشائخ اور علماء آپ کے وہاں جو دارالعلوم میں پڑھانے والے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، بعض ائمہ کرام جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر مرتد کا فتویٰ دے دیا اور یہ فرمایا وہ مرتد ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے ردتن قتل کر دیا جائے۔ احادیث کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ کفر کا اور ردت کا فتویٰ نہیں دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ردت اور کفر کا فتویٰ نہیں دیا، امام مالک نے نہیں دیا، لیکن یہ لوگ بھی سخت ہے اس مسئلے میں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کو جیل خانے میں ڈال دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ نماز زینت ہے۔ میری مائیں بھی خوب سنیں، تمہاری لپسٹک کے ذریعے سے اور تمہارے لالی میک اپ کے ذریعے سے چہرہ ٹیمپرری اور وقتی جو ہے منور ہوگا اور نماز سے دائمی منور ہوگا۔ اور لالی اور میک اپ سے ہونے والا چہرہ بعد میں سیاہی لا سکتا ہے، لیکن نماز سے منور ہونے والا چہرہ نور میں اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا، نورانی بنتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے نماز کی جو گٹھ بنائی ہے اس وقت، جو زندگیوں میں ہمارا معاشرہ جو ہے نماز کے پیچھے، ہم دیکھ لیجئے کہ کتنے مصلی ہیں، کتنے نماز پڑھنے والے۔ ہمیں نہ شریعت سے محبت، نہ اللہ سے محبت، نہ رسول سے محبت، نہ نماز سے محبت، نہ آپ کی اداؤں سے محبت، نہ آپ کے طریقوں سے محبت۔ صحابہ کرام کو تو اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت تھی کہ بعض صحابہ کے باب میں لکھا ہے
کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو آپ اسلام لائے، اور اسلام کے بعد آپ نے اپنے اگلے بالوں کو پوری زندگی نہیں کتوایا، اور فرمایا جس پر میرے نبی کا ہاتھ پڑا ہے میں ان بالوں کو نہیں کتواؤں گا۔ حالانکہ حج میں جاتے تھے، عمرے میں جاتے تھے، نہیں کتوایا اس کو۔ اتنے دیوانے اور اتنے عاشق، ابن عمر کے باب میں لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا رہے ہیں ایک جگہ، نیچے اترے حج کے سفر میں، نہ پیشاب نہ پخانا کچھ نہیں، بس بیٹھے تھوڑی دیر استنجا کی شکل پر، پھر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے فرمایا حضرت آپ نے تو استنجا بھی نہیں کیا، بس ویسے ہی بیٹھے۔ فرمایا میرے نبی کو میں نے یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کی محبت میں بیٹھا۔ کیسے وہ دیوانے تھے کہ آپ کی ادا کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک ایک واقعہ صحابہ کا اگر آپ لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایسے دیوانے تھے۔ اس لیے صحیح فرمایا، یا تو حسن بصری نے کہا یا سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا، جس نے بھی کہا، لیکن صحیح جملہ فرمایا کہ اگر صحابہ ہم کو دیکھ لیتے تو ہمیں کبھی مومن تسلیم نہ کرتے، اور اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیتے تو ہم ان کو پاگل کہتے۔ وہ ہمیں مومن تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ اس توبی کا اور اس داڑھی کا اور اس کرتے کا نام اصل ایمان نہیں ہے، ایمان تو اندر ہے۔ دل کے بنانے کا نام ایمان ہے، ورنہ تو دور جاہلیت میں اہل مکہ جو باوجود کہ شرک میں تھے داڑھی رکھتے تھے۔ داڑھی یقیناً سنت ہے، لیکن اصل ایمان اپنا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم صحابہ کو دیکھتے تو ہم یوں کہتے کہ صحابہ پاگل ہیں، یہ عجیب و غریب پاگل لوگ ہیں کہ کھجور کے درخت تیار ہیں اور باغات تیار ہیں، اور آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اور نبی کا اعلان ہو رہا ہے کہ تبوک میں چلنا ہے تو درختوں کو چھوڑا اور باغات کو چھوڑا اور ساری چیزیں قربان کر کے نبی کے اعلان پر نکل گئے، اور تبوک تک 950 کلومیٹر، اور سب کے پاس سواریاں نہیں، 40,000 کا مجمع تھا۔ مورخین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ 10,000 گھوڑے اور سواریاں تھی، باقی سب پیدل چل رہے ہیں، اور 950 کلومیٹر پیدل چلے اور 950 کلومیٹر پیدل آئے۔ آپ انداز لگائیں کہ کیسے دیوانے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی معمولی چیز ہے، چلے جا رہے ہیں۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے، غزوہ ذات الرقا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں محدثین یہ بحث کرتے ہیں کہ اس غزوے کا نام ذات الرقا کیوں رہا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہم پیدل تھے، اور پیدل پتھروں میں چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں کٹ گئے تھے، خون نکل رہا تھا، اور ہم نے اس کے اوپر چیتھرے لپیٹے اور فتح پرانے کپڑے لپیٹے، اور اس کو جو ہے رقا کہا جاتا ہے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقا رکھا گیا۔ آپ انداز لگائیں کیسے دیوانے تھے کہ پاؤں فتح جا رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ نبی کے عمل پر اور نبی کے اشاروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں پہرہ زنی پر مقرر کیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر، اور وہ پہرہ زنی کر رہے تھے، ایک سوئے ہوئے اور انصاری نماز پڑھ رہے، اور اسی درمیان نامعلوم جگہ سے ان کو تیر لگا، خون بہنے لگا، اور کافی خون بہ گیا، اور انہوں نے نماز پوری کی اور سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو اٹھایا، تو ساتھی نے کہا یہ اتنا خون آپ کو نکل گیا اور آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ فرمایا قرآن کی ایک سورت شروع کر رکھی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، کیسے چھوڑ دیتا اس کو۔ آپ ان واقعات کو ذہن کے کونے میں رکھیں اور اب اپنے ایمان کو رکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اسی لیے چند سالوں قبل میں مکہ المکرمہ میں ایک شیخ کے بیان میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس شیخ نے بہت عجیب و غریب بات فرمائی کہ امت اس وقت ان حالات پہ آ چکی ہے کہ اگر اس امت کو چند ٹھیکرے مل جائیں اور چند روپیے مل جائیں اور چند پیسے مل جائیں اور عزت مل جائیں تو یہ امت اپنے نبی کا بھی سودا کر دے گی۔ یہ یوں کہے گی کہ نبی لے لو لیکن ہمیں یہ چیز دے دو، ہمیں شان عزت، چونکہ اس کی سنت کو تو ہم بیچ ہی رہے، ان کے طریقوں کو تو ہم بیچ ہی رہے، ان کی مبارک زندگی کو تو ہم دے ہی رہے۔
تو وہاں شدید ضرورت ہونے کے باوجود اذان کے مسئلے میں حال یہ ہوا کہ صرف اس بنیاد پر کہ غیروں سے اللہ کے باغی بندوں سے مشابہت ہو رہی تھی، حضرت نے اس کو قبول نہیں فرمایا. آج اسی کی امت جو ہے شباہت پر اتری ہوئی ہے. ہماری بچی کو جب اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے اور اسٹیج پر بٹھانے کے بعد وہ جس لباس کے ساتھ آ رہی ہے، آپ اپنے دل کو پوچھیں، اپنی بچی کو جب آپ اسٹیج پر بٹھا رہے ہیں اور اس کا شوہر بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور جس لباس میں آپ نے اپنی بچی کو بٹھایا ہے، اگر آپ کی بچی کو وہاں کھڑا کر دو اور اس کے پڑوس میں ایک اللہ کے باغی بندے کی بچی کو لے آؤ اور اس کو کھڑا کر دو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں مومن کی بچی کون ہے اور غیر مومن کی بچی کون ہے. آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. ہم نے لباس میں، ہم نے کلچر میں اپنی زندگی کو جو ایسے ڈال دیا ہے، اور پھر متلاشی ہے کہ رحمت آ جائے، پھر انتظار میں ہے کہ رحمت اتر جائے. سنو، مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کھانے سے منع فرمایا تھا، وہ جو بھی چیز تھی، واللہ عالم کیا چیز تھی، کھانے سے منع فرمایا، اور انہوں نے جب اس چیز کو کھا لیا تو تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کو اتار دیا، برہنہ ہو گئے، بالکل برہنہ. آدم علیہ السلام بھی اور حوا علیہ السلام بھی، دونوں برہنہ ہو گئے. اور برہنہ کرنے کے لیے فرشتے کی ضرورت نہیں پڑی، حکم ربانی تھا، کپڑے اتر گئے. وہ جنتی لباس تھا جو اتر گیا. اور فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کر وہ چپکانے لگے تاکہ ستر چھپائیں. مولانا ادریس صاحب اس آیت کے ذیل میں لکھ رہے کہ جنت جیسی مقدس جگہ پر آدم علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت نے جو باپ کہا گیا، ابو الانسان کہا گیا، اور جس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات کو، مجھے اور آپ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا، لیکن آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ ان کی خصوصیت ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب ساری انسانیت سفارش کو شروع کرانے کے لیے جب آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرے گی، تو اس میں یہ فضیلت آدم کی بیان کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ حقیقت پر محمول ہے، مجاز پر معمول نہیں ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ لگے ہیں آدم کو بنانے میں، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے میں. حکم ربانی ہے، اے اللہ نے ہم کو کہا اس کو پیدا کر، ہو گیا. لیکن آدم کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ لگائے اور اپنے ہاتھ سے گھارا بنا کر کے تیار کیا. اللہ کے ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ان کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جنت جیسا مقدس مقام ہے اور جس کو ابو الانسان اور کائنات کا بڑا بنایا گیا ہے. لیکن ایسی شخصیت سے اللہ کے منع کردہ حکم کے خلاف ذرا سا مسئلہ ہو گیا، حق تعالیٰ نے مقدس جگہ پر مقدس آدمی کے کپڑے کو اتار دیا. مولانا فرماتے ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ، اور انسان تو جب راستوں پر گناہ کرتا ہے تو اللہ قادر ہے کہ تیرے بھی کپڑوں کو اتار دے اور تجھے برہنہ کر دے. وہ قادر ہے. وہ اللہ ضعیف نہیں ہو گیا، وہ برا نہیں ہو چکا ہے، وہ بیمار نہیں ہو گیا، اس پر نیند اور اونگ نہیں ہے، لا سنتم ولا نوم ہے. وہ اللہ قادر مطلق ہے کہ میرے اور آپ کے کپڑے بھی اتار دے. لیکن فرمایا وہ اس لیے کپڑے نہیں اتار رہا ہے کہ دعائیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری امت کو ذلیل نہ کر، ورنہ وہ ہمارے بھی کپڑے اتار سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ دشمن ہے تمہارا، اس کو دشمن سمجھو. اور پھر اللہ نے اس کی دشمنی کو بیان کرنے کے لیے یوں کہا کہ اس نے تو تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا. یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو مثال اور ایگزامپل سے آپ سمجھو کہ میں اگر یوں کہوں کہ مولانا
آپ جو ہیں اس سے دوستی نہ کرنا، یہ تو وہ خطرناک انسان ہے جس نے تمہارے باپ کو نکالا تھا گھر سے، جس نے تمہاری ماں کو ننگا کر دیا تھا، کپڑے اتار دیے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو دشمنی آئے گی یا نہیں؟ زندگی بھر اس سے دشمنی کریں گے. اللہ اسی کو مثال میں دے کر کہہ رہا ہے کہ جس شیطان نے تمہارے باپ آدم کے کپڑے اتار دیے اور تمہاری ماں کو جنت سے نکالا، تم ہو کہ اسی سے دوستی کیے ہوئے، اسی سے تمہاری دوستی ہے. یہ ایک مثال دی جا رہی ہے قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو. اس مثال کو سمجھے اور اپنے نفس، خواہشات اور شیطان کی پیروی نہ کریں. وہ ہمارا جانی اور ابدی اور ازلی دشمن ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو بھی ویران کرنے کی کوشش کی. اور حضرت نماز پڑھ رہے تھے رات میں اور یہ آگ کا انگارہ لے کر کے آ گیا تاکہ آگ لگا کر کے حضرت کی نماز کو خراب کر دے. لیکن حضرت فرماتے اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ کیا میری نماز کو خراب کرتا، اور میرے جی میں آیا کہ میں اس کو باندھ دوں تاکہ صبح میں مدینے کے بچے اس سے کھیلتے اور اس کو دیکھتے. لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان نے فرمایا اے اللہ میرے بعد جو تو نے مجھ کو جنوں پر حکومت دی وہ کسی اور کو نہ دینا. ہمارے آقا کو جنوں پر حکومت تھی لیکن الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے سلیمان کی رعایت فرمائی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی الفاظ کی بھی رعایت فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل سے کسی نبی کے شان میں توہین کا شبہ بھی نہ ہو جائے. ایک علمی موضوع ہے، میں بہت آسان طریق پر آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور فرمایا قیامت میں سارے لوگ برہنہ ہو کر کے آئیں گے. سب سے پہلے اللہ جن کو کپڑا پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ نمرود نے اللہ کے خاطر سب سے پہلے جس کو برہنہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ حضرت ابراہیم کی تعریف فرما رہے، آپ فرما رہے کہ یوسف علیہ السلام جتنی مدت جیل میں رہے اور بلانے والا آیا تو حضرت یوسف نے فرمایا پہلے میرا مسئلہ صاف کریں اس کے بعد میں نکلوں گا. حضرت یوسف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا اور مجھے بلانے والا آتا میں تو نکل جاتا، میں یوسف کی طرف مسئلے کی وضاحت کی انتظار نہ کرتا اور میں نہ رہتا. یوسف کے صبر کا کیا کہنا، حضرت یوسف کے صبر کی تعریف، ابراہیم کو کپڑے پہنانے کی تعریف. حضرت یونس کے باپ نے فرمایا کہ حضرت یونس سے مجھے بہت اونچا نہ بتاؤ، لا تفضلونی علی یونس ابن متہ. یہ تمام نبیوں کی تعریف ہمارے آقا کی زبان ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے آقا ان سب سے بڑے ہیں، امام الانبیاء ہے، سب سے بڑے ہیں، لیکن ان کی تعریف کر رہے ہیں. اس امت کو اشارہ کیا کہ اے لوگو اگر تم کسی کی تعریف کرو گے تو تمہاری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں. آج میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا اگر مگر چون چوں کا مسئلہ ہے. ذرا سی ان کی تعریف ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، برداشت ہی نہیں ہوتا. عجیب و غریب مسئلہ ہے، کسی کی تعریف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. معاف فرمائیں ہمارے اندر بھی یہ مرض ہے، ہم علماء میں بھی یہ مرض ہے کہ کسی کی تعریف ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی. بس کسی کی تعریف نہیں ہو میری ہی تعریف. جبکہ نبی علیہ السلام نے ہم کو اس بات کی تعلیف دی کہ تم سب کی تعریف کرو، اللہ تمہاری تعریف کروائے گا. ہم دوسروں کی تعریف کرنے والے بنے، اللہ جل شانہ ہماری تعریف کروائے گا اور ہماری شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. تو مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رب آج بھی میرے اور آپ کے کپڑے اتار سکتا ہے. بلکہ میرے بھائیوں ان علماء سے پوچھے ذرا مدرسوں میں بھی تو جایا کیجئے، تمہارے قریب ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی تو جاؤ. تم درس حدیث میں بیٹھو، درس قرآن میں بیٹھو، ذرا وہاں قرآن کا سبق ہو رہا ہے، کیا ہر وقت پیسے 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 پیسے. ذرا مدرسے میں جاؤ، قرآن کے اسباق ہو رہے، حدیث کے اسباق ہو رہے، محبوب کا کلام پڑھایا جا رہا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ محبوب اللہ کا خط ہے جو بندوں کے نام ہے. اور جب انسانیت بھٹکتی ہے تو اس موقع پر ہاتھ پکڑنے والا سب سے بڑا محسن کلام اللہ ہے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے. اور جب جنگل میں ہوا چلے تیز اور آندھی چلے اور راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو اور اچانک کوئی آدمی آ کر میرا راستہ پکڑ لے، میں ساری زندگی اس کو اپنا محسن سمجھوں گا. ان حالات میں، فتنوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، غموم میں، غموم میں،
دنیا کے غم، آخرت کے غم، اس میں میرا ہاتھ اگر کوئی پکڑتا ہے تو قرآن کریم ہے، اس سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا احسان ماننا چاہیے ہمیں۔ تو قرآن کے اسباق میں بیٹھو، حدیث شریف کے اسباق میں بیٹھو، ایک نورانیت ملے گی، ایک نور ملے گا۔ ہمارے اکابر نے اس دین کے خاطر جو پاپڑ بیلے ہیں نا، آج کل اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں مدرسوں کے بات میں عجیب و غریب خیالات ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کو گندی نہ کرو، یہ جیسے بھی ہے لیکن بہرحال دین کے خدام ہیں، خادمین دین ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ شاید میرا اور آپ کا بچہ اتنی کم تنخواہ پر قرآن اور حدیث کی خدمت نہ کرے، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدارس جس دن اس سرزمین پر نہیں ہوں گے، علم کا وجود بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ خانقاہ اسی کی دین ہے، تبلیغی جماعت اسی کی دین ہے، تبلیغی جماعت الگ نہیں ہے، یہ مدرسوں کی دین ہے۔ اور مدرسہ ہی نہیں رہا تو توحید اور مسائل کہاں لاؤ گے؟ کہاں سے مسائل آئے؟ میں نے پرسوں ایک جگہ علماء کی مجلس تھی، اس میں 2-4 واقعات میرے بزرگوں کے سنائے۔ میں نے اس میں ایک واقعہ سنایا کہ علامہ ابو الحسن البنا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ابن طولون کا زمانہ تھا، وہ بادشاہ وقت اور صفاق اور ظالم بادشاہ، بہت ظالم بادشاہ۔ کچھ دنوں کے اندر اس نے 18,000 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، ایسا ظالم اور صفاق بادشاہ۔ علامہ ابو الحسن البنان نے کوئی مسئلہ بیان کیا جو بادشاہ کو ایسا لگا کہ میرے خلاف ہے، تو بادشاہ نے کہا پکڑو اس کو۔ اب پکڑنے کے بعد سزا کیا طے کی؟ شاید میں اور آپ ہوتے تو ہم اپنا ایمان بھی چھوڑ دیتے۔ علمان الحفیظ کیا سزا طے کی؟ فرمایا اس کو شیر کے حوالے کرو، واغ کے حوالے، لائن کے حوالے کرو۔ اور ایک میدان میں مولانا کو لے جا کر بٹھایا گیا، شیخ کو لے جا کر، اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں جالی کے پیچھے دیکھنے کے لیے بادشاہ وقت کیے، اور شیر کو پنجرے میں لایا گیا اور حضرت کے قریب اس پنجرے کو کھولا گیا، اور شیر نکلا دھارے مارتا ہوا اور حضرت سے کچھ دور ہو کر کے بیٹھ گیا، اور حضرت ہیں کہ گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کوئی من گھڑت کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں ان بزرگوں کے واقعات سنا رہا ہوں جن کے دل میں جب اللہ اور رسول بس گیا تھا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ بہت دیر ہو گئی، پھر شیر اٹھا اور اٹھنے کے بعد قریب آیا اور سونگنے لگا، اور سونگ کر کے پھر واپس پیچھے ہٹ گیا۔ تب ابن طولون کو پتا چلا کہ اچھا یہ تو برگزیدہ آدمی ہے کوئی۔ آپ کو اٹھایا گیا اور بادشاہ وقت نے بلایا اور کہا کیا بات تھی؟ آپ ڈر نہیں رہے تھے شیر سے جب آپ کے سامنے تھا کہ ابھی آپ کے اوپر توت پڑے گا؟ کہا مجھے یقین تھا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کے خاطر حق بات کہی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ تو کہا آپ نیچے بیٹھ کر کیا سوچ رہے تھے؟ موت سوچ رہے تھے کیا؟ کہا نہیں، موت نہیں سوچ رہا تھا، وہ تو مجھے یقین تھا کہ میرا رب حفاظت کرے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ شیر اٹھا اور میرے قریب آ گیا تو اس صورت میں اس کا منہ مجھ سے لگے گا تو اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے، کہیں یہ مسئلہ نہ ہو کہ میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ میں اس مسئلے کو سوچ رہا تھا۔ وہ شیر کے منہ میں پہنچ کر بھی شریعت کو سوچنے والے تھے۔ آپ انداز لگائیں ہمارے اکابر کی زندگی کو۔ حضرت الامام مسلم رحمت اللہ علیہ، جن کے مسلم شریف مشہور و معروف ہے، کسی نے حدیث شریف پوچھی اور تلاش کرتے رہے اور کھجور کھائی، اور اسی دوران زیادہ کھجوروں کے پیٹ میں پہنچنے کی بنیاد پر آپ کی انتڑیاں حرارت کی بنیاد پر پھٹ گئی اور اسی میں آپ کی موت ہو گئی۔ ساری زندگی حدیث پر گزاری، موت بھی حدیث پر عطا فرمائی۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ائمۃ الاربعہ میں بہت بڑے امام ہیں۔ ایک بزرگ نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا آپ ذرا کن اصول سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں آپ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ یہ مدرسوں کی باتیں ہیں کہ یہ 4 بنیاد ہے جس سے مسائل نکالے جاتے۔ فرمایا دلائل، فرمایا قرآن کی یہ دلیل، حدیث کی یہ دلیل، قیاس کی یہ دلیل، فرمایا اجماع کی۔ تو حضرت کو اجماع کی دلیل مستحضر نہیں تھی، حضرت پریشان۔
اب وہ بزرگ کہہ رہے 3 دن کے بعد واپس آؤں گا، مجھے دلیل چاہیے اجماع کی، اگر آپ نے دلیل نہیں دی تو میں اعلان کر دوں گا کہ محمد ابن ادریس سے کوئی نہ پڑھے، علم نہیں ہے اس کے پاس۔ حضرت مغموم ہے کہ لوگ میرے علم سے استفادہ نہیں کریں گے۔ حضرت گھر میں چلے گئے اور 3 دن کے بعد نکلے اور وہ بزرگ کی آمد بھی ہوئی اور پھر نشست ہوئی، تو واقعے میں لکھا ہے آپ کے لیے، علامہ بزدوی نے اس واقعے کو نقل فرمایا، لکھا ہے کہ جب دلیل پوچھی آپ سے کہ اجماع کی دلیل مل گئی، کہا ہاں، فرمایا کیا دلیل؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے طریقوں کو چھوڑ کر کے جو چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، معلوم ہوتا ہے مومنین کا طریقہ یعنی عام علماء کا یہ طریقہ یہ بھی حجت ہے، اگر اس کو نہیں مانیں گے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ اس سے اجماع امت ثابت ہو رہا ہے۔ اب حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ، یہ صاحب نے کہا اس کے بعد 3 دن تک آپ اندر چلے گئے، دکھائی نہیں دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے جو ہیں قلب پر ایک حیرانی سی تھی کہ اگر دلیل نہ ملی تو مجھ سے لوگ استفادہ نہیں کریں گے، تو میں اس کی تلاش میں قرآن کریم کی تلاوت میں لگا اور دن میں 3 قرآن پورے کیے، اور 3 دن میں اس دلیل کو تلاش کرنے کے لیے میں نے 9 قرآن پورے کیے، تب مجھے دلیل ملی۔ آپ انداز لگائیں کہ 9 قرآن پورے ہو رہے ہیں، تب جا کر مسائل کی ایک دلیل مل رہی۔ اور میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں علماء ایسے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زبانوں کو گندی نہ کرو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں قرآن غلط چھپ جائے وہ قابل قرات نہیں، لیکن قابل اکرام ضرور ہے۔ قرآن کریم میں اگر غلطیاں چھپ جائیں تو اس کی تلاوت نہیں ہوگی، لیکن اس کی توہین بھی نہیں ہوگی، اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ کسی عالم سے غلطی ہو جائے، بہرحال وہ بشر ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، آپ اس غلطی کی اتباع نہ کریں، لیکن اس کی توہین بھی نہ کریں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ تو اتنا مشہور ہے کہ جس نے علماء کی توہین کی، اللہ ان کے چہروں کو قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو توہین کرنے والوں کی قبر کھول کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے غلط طریق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ شدید ضرورت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت اختیار نہیں فرمائی اور وہ طریق چھوڑ دیے سارے۔ یہ اللہ کا کرنا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں یہ اذان جو ہم دیتے ہیں اور یہ اقامت جو ہم کہتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ان کو خواب میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ اور آپ کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ نے اسی طرح کا خواب دیکھا تھا، اور پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اذان دینے کے لیے، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی سے یوں فرمایا کہ آپ ان کلمات کو کہتے جائیں اور بلال اس کو پکارتے جائیں۔ یہاں بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا تو مؤذن کا تمغہ جو ہے وہ عبداللہ ابن زید کو ملنا چاہیے تھا، ایوارڈ ان کو ملنا چاہیے تھا، مؤذن ان کو بنانا چاہیے تھا، لیکن ان کو نہیں بنایا، بلال کو مؤذن بنایا۔ عام طور پر یہ جواب دیا جاتا ہے لِأَنَّهُ أَنْدَى الصَّوْتِ، بلال کی آواز بہت بلند تھی اور اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت بلال کو مقرر فرمایا۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے مقرر فرمایا کہ انتخاب بلال کا اللہ نے کیا نبی کی زبان پر، اس لیے کہ یہ میرا بلال ہے جو مکے میں رہتے ہوئے گرم گرم پتھروں پر اور آگ پر سو کر احد احد کے نعرے پکارتا رہا، تو خوشیوں میں بھی اسی کو نعرہ پکارنے پر مقرر کیا جائے، اس لیے بلال کو مؤذن بنایا گیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ غمیوں میں اللہ کو یاد کرو گے، خوشیوں میں وہ ہم کو یاد کرے گا۔ اگر غمیوں میں ہم اللہ کو یاد کریں گے تو وہ خوشیوں میں ہم کو یاد کریں گے، لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ غموم ہو یا خوشی ہو ہمیں ہمارا رب مد نظر ہوتا ہی نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت نوح انکار کر دیں گے سفارش سے، اور ابراہیم انکار کر دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، اور عیسیٰ سارے لوگ انکار کر دیں گے، اور اخیر میں کہا جائے گا جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت چلیں گے اور حضرت حضور حق جل مجدہ کے سامنے پہنچیں گے اور سر بسجود ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ ارفع راسک یا محمد سل تعطا، سر اٹھاؤ اور مانگو، ہم تمہاری مانگ کو پوری کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمائیں گے حضرت جو بھی حق جل مجدہ سے کہیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہو لیکن حساب شروع ہو جائے، جنت کا جہنم کا جو فیصلہ، لیکن حساب شروع ہو جائے، اس لیے کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہاں کوئی آسان نہیں ہے، یاد رکھو یہ چہچہاتی اور لہلہاتی اور عیاشی اور نفسیاتی جو زندگی ہے ہماری، یہ تو 60-70 سال کی ہے، اس کے بعد کی جو ایک زندگی ہے حالات کی، مصائب کی، پریشانیوں کی، اگر رب کو راضی نہیں کیا اور نبی کو راضی نہیں کیا، وہ بہت لمبی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی، اور اس لمبی زندگی کے لیے اگر میرے اور آپ کے پاس ٹفن اور توشہ نہیں ہے تو اس صورت میں سوائے خون کے آنسو سے کچھ نہیں ہوگا، پھر رونا ہی رونا ہے، لیکن اس وقت کا رونا مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان تالی قرآن اور قاری قرآن ہوتا ہے، یعنی قرآن کو ایک تو ہمارا اصطلاحی قاری ہوتا ہے جو مدرسوں میں قاری کلاس پڑھانے والا، وہ نہیں، یہاں قاری کا مطلب جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جس کا معمول ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، تو اس کے مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے قبر میں، اور یہ کہتا ہے عذاب سے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گا۔ اس کے دائیں طرف سے نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں، اور بائیں طرف سے اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گا، اور پاؤں کی طرف سے اس کی زکوٰۃ، اس کی صدقات اور اس کے حج اور اس نے جو عطایا جو غربا کو مساکین کو دیے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تجھ کو نہیں آنے دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادات قبر کے اندر بھی ہمارا گھیراوا کر کے ہماری حفاظت کر لیا کرتی ہے۔ تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام سر بسجود ہوں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے، آفتاب سر کے اوپر ہے بالکل، اور پسینے میں تربتر ہے، اور اتنا پسینہ ہے کہ یہاں تک جیسے کوئی سمندر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اے اللہ حساب شروع ہو جائے۔ تو حافظ ابن حجر ایک بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے لکھا ہے کتاب الرقاق میں اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو وہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایتوں کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے 7 دن اور 7 راتوں کے برابر سجدہ ہوگا، ایک ہفتے کا سجدہ ہوگا جو اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے۔ اس سے امت کو اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ اللہ کے سامنے روئے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، امت کے سامنے روئے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے سامنے رونے والے مزاج بناؤ۔ حالات میں لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا جائے؟ بھائی تدبیریں بہت اختیار کی جا رہی ہے، ذرا تقدیر کی طرف بھی تو نظر کر لو، اللہ کی طرف بھی تو نظر کر لو، اسے بھی تو مناؤ۔ وَإِلَيْهِ مَنَابْ وَإِلَيْهِ مُنِيبْ، اس کو بھی تو راضی کرو۔ اس نے کہا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، تو فرمایا فی ضیق مخرجا، میں اس کو بڑی سے بڑی تنگی میں نکالنے کا راستہ پیدا کر دوں گا۔ وفی کل ہم فرجا، فرمایا بڑے سے بڑے غموں کو کھول دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑے گا اور خوب استغفار کرے گا، حق تعالی آپ کی تنگیوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، آپ کے غموم اور ہموم میں آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ من لزم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑو، روزانہ 100-200 نہیں، دن بھر استغفار کرتے رہو اس رب سے۔ ہمیں ضرورت بھی تو ہے استغفار کی، نبی معصوم اور مغفور ہے، اس کے باوجود کسی روایت میں فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کسی روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ معصوم ہو کر 100 مرتبہ کر رہا ہے اور ہم مجرم ہو کر بھی 50 مرتبہ نہیں کرتے۔ عجیب و غریب ہمارا حال ہے۔ استغفار کو لازم پکڑو، رب راضی ہوگا۔ اور نمبر 2، سنتوں کا خوب اہتمام کرو۔
اگر سنتوں کا اہتمام کرو گے تو یحببکم اللہ و یغفر لکم، اللہ جل شانہ محبت عطا کرے گا، اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو اللہ کے محبوبوں پر اگر کوئی آنکھیں اٹھائے گا تو اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا، اللہ پھوڑے گا۔ لیکن پہلے اس کے محبوب تو بنو، اور محبوب بنیں گے اتباع نبوی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم محبوب بن سکتے ہیں۔ امام بخاری نے تو مستقلاً اس آیت کے اوپر باب قائم کر دیا اور فرمایا نبی کی محبت اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ اور اس نبی کا مقام کیا ہے؟ احد کے اندر وہ جن 50 صحابہ کرام کو اوپر کھڑا کیا اور فرمایا تھا کہ نیچے نہ اترنا، شکست ہو یا کامیابی ہو، اور جب وہ اتر آئے ہیں تو پھر حالات جو ہو گئے، دنیا جانتی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا اور ایک افراتفری مچ گئی اور حالات ہو گئے۔ وہاں قرآن کریم اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے غمم بغمن، غمم بغمن، مفسرین لکھتے ہیں یہ بغمن کے شروع میں جو با ہے یہ با سببیت کا با ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ با بدلیت کا با ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو تمہارے 70 آدمی مارے گئے اور 70 زخمی ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو میں نے اس لیے غم پہنچایا کہ تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا۔ تو نبی کو غم پہنچانے پر نبی کی موجودگی میں حضرات صحابہ جیسی مقدس شخصیات کے اوپر جب یہ حالات آ سکتے ہیں تو ابھی تو نبی بھی نہیں ہے، اور امت جب نبی کے طریقوں کو چھوڑے گی تو کیا حالات نہیں آئیں گے؟ بنی اسرائیل کے باب میں لکھا ہے قرآن کریم میں کہ جب انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر جو مختلف قسم کے عذاب بھیجے، اس میں ایک عذاب میدقوں کا عذاب بھیجا تھا کہ ان کے بستر میدقوں سے بھرے ہوئے اور ان کے کھنچے میدقوں سے بھرے ہوئے، ہر جگہ میدق ہی میدق، اور ایک عذاب خون کا بھیجا، بستر بھی خون سے بھرے ہوئے، کھنچے بھی خون سے بھرے ہوئے، گلہ بھی خون سے بھرا ہوا، اور ایک عذاب کیڑے اور مکوڑوں کا بھیج دیا، چینچری کا عذاب بھیج دیا، جہاں دیکھو وہاں کیڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ عذاب حق تعالیٰ نے ایک موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے نہ ماننے کی بنیاد پر، میرے بھائیوں وہ اللہ آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے پر ہم پر سانپ اور بچھو مسلط کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جس کی بنیاد پر ہم پر حالات نہیں آ رہے۔ ورنہ حق تعالیٰ قادر ہے کہ تو عشاء کی نماز کو چھوڑ کر جب سوتا ہے اللہ تیرے بستر کو سانپ سے بھر دے، تیرے بستر کو بچھو سے بھر دے، یہ قادر مطلق ہے اللہ۔ لیکن اس ذات اقدس کی دعائیں ہیں کہ میری امت پر اس طرح عذاب نہ اتارنا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر بھی جب میں سوتا ہوں تو بجائے سانپ اور بچھو کے اللہ میٹھی نیند دے دیتا ہے، اور فجر میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ چاہتا تو میرے حلق سے لقمہ نہ اتارنے دیتا، لیکن اس مولا نے فجر کی نماز چھوڑنے کے باوجود میرے حلق سے لقمہ اتارا اور مجھے کھانے کے لائق بنایا۔ یہ اس کے احسانات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابرار بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ تو تعالیٰ نے آسمانوں پر کائنات کو سجانے سے پہلے جنوں کی دنیا یہاں دنیا میں بسائی، اور جب جنہوں نے بغاوتیں کی تو تعالیٰ نے انسان کو بسایا، لیکن آسمانوں میں ابو الانسان آدم کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ کے 3 بندے تھے آسمانوں میں، ایک ملائکہ تھے اور ایک ابلیس تھا اور ایک آدم تھے، اور ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو اور ابلیس نے نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راندہ درگاہ بنا اور مردود بنا، اور آدم علیہ السلام سے قصور ہوا، اس کے باوجود اللہ ہی نے دعا عطا فرمائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا اللہ نے خود آپ کو عطا فرمائی۔ وہیں پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں اور گئے ہیں، اور اللہ نے دعا عطا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا رسالہ التفسیر بآیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک، یہ آپ کا ایک رسالہ ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے اس دعا کا ورد کیا، حق تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے اور سمندر کے ظلمات اور تاریکیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، اگر تم لا الہ الا انت کا ورد کرو گے اللہ تمہیں مصیبتوں کے پیٹ سے نجات عطا فرمائے۔ کچھ اس رب کو منانے والے بھی تو بنے۔
اس اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بھی تو بنے، اس کو راضی کرنے والے بھی تو بنے، اس کے نبی کی اتباع ہو۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہیں جس نے اپنے قلب کو پاک کیا، اپنے دل کو پاک کیا، مزکا ہوا، اس کا دل نورانی ہوا۔ اور دل جو ہے وہ اصل بنیاد ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا بدن درست ہے۔ اگر اس کی سوچ غلط ہے تو پھر دماغ کی سوچ بھی غلط، پھر ہاتھوں کا چلنا بھی غلط، پھر پاؤں کا چلنا بھی غلط، پھر آنکھوں کا دیکھنا بھی غلط۔ یہاں سے غلطی ہوئی تو سارا بدن غلط چلتا ہے۔ اس لیے اس دل کو سجانا ہے، اور کیسے سجے گا؟ بزرگوں کی صحبت سے۔ یہ دل کیسے سچے گا؟ اہل اللہ کی صحبت سے۔ یہ دل کیسے بنے گا؟ قرآن کریم کی تعلیمات سے۔ یہ دل کیسے بنے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے یہ قلب بنے گا۔ اور جب یہ بنتا ہے تو پھر قرآن نے اس کا نام رکھا قلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو قلب سلیم کو لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، حق تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا فرمائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، اور حق تعالیٰ اس کا ایک اعزاز فرمائیں گے اور اس کا اکرام فرمائیں گے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، فرمایا ساق یسوقو کا معنی تو ہوتا ہے کہ دھکے دے کر لے جانا، کھینچ کھینچ کر کے لے جانا۔ فرمایا کھینچ کر لے جانا اور دھکے دے کر لے جانا، یہ تو توہین کی دلیل ہے۔ تو بھلا متقی جب جنت میں جائے گا تو قابل اکرام ہے، یہاں تو توہین ہو رہی ہے اس کی۔ قرآن کی آیت سے بظاہر یہ شبہ ہو رہا ہے۔ سائق جو ہے، سائق کس کو کہتے ہیں؟ سائق اسی کو کہتے ہیں کہ جو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اسی لیے ڈرائیور کو سواق کہا گیا کہ وہ گاڑی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جنت میں ملائکہ جو ہیں وہ کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے ہانکتے ہوئے۔ یہ تو ایک توہین سی بات ہو گئی۔ یہاں تو اکرام، بھائی کوئی بڑا بزرگ آ جائے اور آپ اس کو کھینچتے کھینچتے لے جائیں، اس کی توہین ہے یا نہیں؟ اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کے ساتھ ادب کے ساتھ چلا جائے اور اس کے پیچھے پیچھے اور راستہ بتایا جائے کہ یہاں ہم کو جانا ہے۔ یہ تو توہین کسی بات ہو گئی۔ ساق یسوقو کے معنی میں تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ تم نے معنی ہی غلط کر لیا اس کا۔ ایک ساق کا معنی تو وہ جو تم کر رہے ہو، فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے جیسے دنیا میں کوئی اپنے محبوب کو اپنے بغل میں ہاتھ دبا کر کہ ارے میرے گھر چلنا ہی پڑے گا، یہ میرے گھر چلنا ہی پڑے گا۔ فرمایا وہ جو محبوب کی ادائیں ہیں وہ ملائکہ کی ادائیں ہوگی کہ اپنے محبوب بندوں کو اللہ جل شانہ ملائکہ کے بغل میں دبا دبا کر کے جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اکرام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اکرام کی دلیل ہے، توہین کی دلیل نہیں، تذلیل کی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلے ہم متقی تو بنے، تقوی والے تو بنے، اپنے قلب کو مزکا تو بنائیں، صاف ستھرا تو بنائیں، ظاہری گندگیوں سے بھی، باطنی گندگیوں سے بھی، حسد سے بھی، بغض سے بھی، عداوتوں سے بھی، تکبر سے بھی، نفرتوں سے بھی اپنے قلب کو صاف ستھرا بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے قلب کے اوپر کیسے اترتی ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس کو صاف کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور حق تعالیٰ جل شانہ کا نام لے کر وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں کامیابی وہ بتا رہا ہوں اور تم ہیں کہ دنیا ہی کو کامیابی سمجھے بیٹھے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت سب سے بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اللہ کہتا ہے میں امت محمدیہ تمہیں کو نہیں کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے تورات والوں کو بھی کہا، انجیل والوں کو بھی کہا، زبور والوں کو بھی کہا، صحف شیش والوں کو بھی کہا، صحف اخنوق کو بھی کہا، سب کو ہم نے کہا ہے کہ کامیابی وہی ہے جو آخرت کی۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، قرآن میں دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اللہ جہنم سے بچا لے، جنت پہ لے جائے۔ حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے اور وفات کے موقع پر حضرت جو ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد آپ کی بڑی تعریف فرمائے تو حضرت نے فرمایا پیارے میری تعریف نہ کر، میری تعریف نہ کر۔ پھر آگے کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا میری تعریف، اتنے میں فرمایا کہ حضرت آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ نبی دنیا سے گئے آپ سے راضی تھی، اور آپ کی حکومت کے ہزاروں لاکھوں کو اسلام نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا۔ بہت تعریف حضرت کی، بہت تعریف۔ حضرت بہت رو رہے اور فرمایا میرے پیارے میری تعریف نہ کر، میں تو اپنے رب سے یہ چاہتا ہوں لا لی ولا علیہ، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے۔ اللہ، آج میں 2 نمازوں پر یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے،
2 روزوں پر میں چاہتا ہوں مجھے جنت مل جائے، 2 زکات پر وہ بھی احسان جتاتے ہوئے ریاکاری کے ساتھ دے رہا ہوں اور سمجھتا ہوں مجھے جنت مل جائے، ایک حج نہیں ہوا، 2 عمرے نہیں ہوئے، مجھے جنت مل جائے، اور وہاں عمر ساری زندگی دین کا خادم بننے کے باوجود اور اپنے آپ کو فنا کرنے کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم مجھے جہنم میں نہ لے جائے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے بڑوں کی زندگی ہے جس کو پڑھنا چاہیے ہمیں، کہ ہمارے اکابر سب کچھ کرنے کے باوجود فنا فی اللہ تھے، ہم سے کچھ نہیں ہوا، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی جنتیں مل جائیں۔ ایک خیال است و محال است و جنون، یہ ایک دیوان کی ہے جس کو ہم نے سوچ رکھا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے پیارے بندے نہ بنے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور کامیابی ملے گی اتباع نبوی پر، سنت کی اتباع پر، استغفار کے کثرت پر، اس پر کامیابی ملے گی۔ درود شریف کا اہتمام کثرت سے رکھو، خوب اہتمام کرو۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، وہ فرماتے ہیں نبی کا مزاج تھا ہدیہ دینا، نبی کا مزاج ہدیہ دینا، صرف لینا ہی نہیں تھا۔ یہ نبی کا مزاج نہیں جو ہمارا سبق ہے کہ بس لام زیر لے والا ہی سبق، حضرت لیتے تھے دیتے بھی تھے، یہ حضرت کا مزاج تھا کہ آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ اس کو دیا، کچھ نہیں تو کم سے کم کچھ نہ ہوتا تو دعائیں دے دیتے، یہ حضرت کا مزاج تھا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبر مبارک میں حیات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اب ہم بھی آج درود شریف کا ہدیہ بھیجیں گے تو نبی کا مزاج بدلا نہیں ہے، وہ مزاج آج بھی ہے۔ فرمایا تم درود شریف کا ہدیہ بھیجو گے تو وہاں سے نبی دعا کا ہدیہ تم پر بھیجیں گے، اور یوں کہیں گے اے اللہ زید نے، بکر نے، خالد نے مجھ پر درود شریف بھیجا ہے، اے اللہ اس نے رحمت کی دعا میرے لیے کی تو میرے مالک تو بھی اس پر رحمت نازل فرما۔ تو نبی قبر میں مجھے یاد کریں گے، ان کی دعائیں ہم کو ملیں گی۔ درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا، ان تقاریر کا مقصد، ان مدارس کا مقصد، درس قرآن اور درس حدیث کا مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اطاعت پر آ جائے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں کہ علامہ طاووس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت سنی، ابن عباس نے فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء کما علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القرآن، فرمایا جیسے ہم کو قرآن سکھاتے تھے اللہ کے نبی، ایسے ہم کو دعا سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ دعا حضرت طاووس ابن عباس سے نقل فرما رہے۔ اس کے بعد امام طاووس نے اپنے بیٹے کو یہ دعا سکھائی۔ اس کے بعد جب بیٹا نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز یہ دعا کب پڑھی جائے گی؟ اللہ کے حبیب نے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا جو دعا پڑھتے ہیں اس کی جگہ یہ دعا بھی پڑھی ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور وقت وقت سے ان ساری دعاؤں کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ بس ایک ہی دعا ہم کو تو یاد ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ بہت ساری دعائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کر کے نماز کے اخیر میں پڑھنا چاہیے۔ جب ان کے بیٹے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پوری کی تو حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، امام مسلم اس کو نقل کر رہے، بلغنی، مجھے یہ روایت پہنچی کہ طاووس نے اپنے بیٹے کو پوچھا کہ بیٹے میں نے ابھی حدیث جو تم کو سنائی اور جو دعا تم کو بتائی، کیا تم نے ابھی نماز میں وہ دعا پڑھی؟ فرمایا ابا جی نہیں پڑھی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر سے نماز پڑھ، عید صلاتک، پھر سے نماز پڑھ۔ اب یہ دعا کا پڑھنا تو سنت ہے، اگر نبی پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عید صلاتک کیوں نماز کا اعادہ فرمایا؟ وہاں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ دعا کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ نبی کی سنت کی عظمت بتانا چاہتے ہیں۔ اپنی اولادوں میں یہ جان پیدا کرو، ہماری اولادوں میں یہ جان پیدا کرو کہ ہماری اولاد نبی کی سنتوں پر آئے، ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کی تہذیب دیکھو، سونے کی چین پہنے ہوئے، سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، اور گلے میں ایئر فون لگا ہوا ہے، کان میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے گائنوں میں مست ہے، رات میں سو رہا ہے تو بھی گائن سنتے سنتے سو جاتا ہے۔ ارے میرے لال، اسی حالت میں تیری موت ہو گئی، خدا نے زندگی کا سوال نہیں کیا، اسی رات کا سوال کیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کلچر ہے ہمارا؟ یہ کوئی زندگی ہے؟
نیک بنو، ابرار بنو۔ قرآن کریم میں ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک ابرار جنتوں میں نعمت میں اور فجار و فساق جہنم میں۔ تو ابرار کس کو کہتے ہیں؟ صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ ابرار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر۔ فرمایا ابرار اور نیک وہ آدمی ہیں، اپنے دل میں تتولنا اب اس کو، ابرار وہ آدمی ہے جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ آج میرا حال یہ ہے، میرے باپ کو تکلیف، میری ماں کو تکلیف، میرے بھائی کو تکلیف، میرے بہن کو تکلیف، میرے اقارب کو تکلیف، میرے رشتہ داروں کو تکلیف، میرے محلے کو تکلیف، سب کو اذیتیں میری طرف سے پہنچ رہی ہے۔ الذین لا یرضون الذر، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، ولا یرضون الشر، اور خود تو برائی نہ کرے لیکن کوئی دوسرا برائی کر رہا اس پر راضی بھی نہ ہو کہ اللہ یہ برائی کر رہا ہے، یہ اللہ کی بغاوت کر رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں بگڑنے دو، جائے جہنم میں۔ کیا لفظ ہے؟ جائے جہنم میں۔ یہ ابرار کی شان نہیں ہے، خود تو برائی نہ کرے، دوسروں کو برائی کے اوپر خوش بھی نہ ہو۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے اور جاتے جاتے ان کو پیشاب آیا، اور پیشاب کرنے بیٹھے تو خون آ گیا، پھر دوسری مرتبہ خون آیا تو شاگردوں نے فرمایا حضرت حکیم کو بتا دے، ڈاکٹر کو بتا دے۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا حضرت بار بار خون آ رہا ہے آپ کو، ڈاکٹر کو بتا دے۔ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہوا۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہم جب چل رہے تھے تو ایک جوان کو میں نے دیکھا جس کو کوئی عذر نہیں تھا، اور بلا عذر کہ وہ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا، میرے نبی کی سنت کو اس نے توڑا، اس کا اثر میری طبیعت پر اتنا پڑا کہ میرا پیشاب خون میں بدل گیا۔ ولا یرضون الشر، خود تو برائی نہ کرے، دوسروں کی برائی پر خوش بھی نہ ہو۔ یہ ہے ابرار کی تعریف۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ابرار بنائے، ہمیں نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار بنائے، اور اللہ تعالی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ابرار بناؤ۔ حالات پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور حالات قیامت تک رہنے والے ہیں۔ ایمان والا بنے اور اس پر حالات نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کا دعویٰ ہو اور حالات نہ آئے، پھر ہمارا حال یہ بھی ہے کہ ہم حالات کو جو ہے نا وہ عبادت سے جوڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مرض ہے کہ حالات کو عبادت سے جوڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلب صاحب میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی حالات ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی حالات ہیں، میں صدقہ کرتا ہوں پھر بھی حالات ہیں۔ ہم نے حالات کو عبادت سے جوڑا۔ حالات کو عبادت سے نہ جوڑو۔ اگر عبادت کی بنیاد پر، خوب سنو، عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو سب سے بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، عالم، مبلغ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن سب سے زیادہ غموم اور ہموم آپ پر آئے۔ آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، بائیکاٹ ہوا، وطن چھڑایا گیا، کیسے کیسے حالات آپ کے اوپر آئے۔ ہر وقت آپ کا رونا ہی رونا ہے، رونا ہی رونا ہے۔ اس سے بڑھ کر حالات دیکھیں کہ آپ کی حیاتی کے اندر آپ نے اپنی تین بیٹیوں کے جنازے کو اٹھایا، زینب، رقیہ اور ام کلثوم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اس سے بڑھ کر حالت دیکھیں کہ اسی اسلام اور ایمان کی بنیاد پر آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، طلاق ہو گئے آپ کی بیٹی۔ آپ نے اپنے جو ہیں بیٹوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، قاسم کے، طیب کے، طاہر کے، ابراہیم کے، اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھایا۔ آپ انداز لگائیں کیسے غموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ آپ سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، زاہد کوئی نہیں، مبلغ کوئی نہیں، رونے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ سونا بن جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں تقسیم کر دوں گا۔ اتنا بڑا سخی، لیکن حالات آپ پر بھی ہیں۔ حالات کا تعلق دنیا سے ہے، اس لیے حالات کو عبادت سے نہ جوڑو۔ عبادت اور چیز ہے، وہ رضائے مولا کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو ان عبادات کی بنیاد پر اور تقوی اور تقدس کی بنیاد پر اللہ حالات میں اس کو سکون دیتا ہے۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا، اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو گندے خیالات سے پاک رکھتا ہے۔ اسی لیے مومن جو ہوتا ہے نا، وہ سوسائڈ کا ارادہ کبھی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ اللہ اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ایمان جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک اور متقی بندے بننے کی کوشش کریں۔ حالات پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، یہ تو رہنے ہی والے ہیں حالات۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کتاب الفتن میں آپ روایتوں کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نے کیا کیا پیشین گوئیاں سنائی اور کیا کیا مسائل بتائے حالات کے باب میں۔ اس لیے ان حالات سے تو آپ نکل نہیں سکتے، یہ دنیا دارالحزن ہے، یا حزن ملال غم رہنے ہی والا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے بہت ضعیف روایت ہے، بہت موضوع بھی کہہ دیا ہے اس کو، بہرحال بہت ضعیف روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنا ہے تو اب تعالیٰ نے 39 دن تک 39 دن تک غموں کی بارش برسائی آدم کے پتلے پر، اور ایک دن صرف خوشی کی بارش برسائی۔ معلوم ہوتا ہے غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں۔ ہماری زندگیوں میں غموم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دنیا دارالحزن ہے، یہاں تو غم رہنے ہی والا ہے۔ 100% اگر سکون ہی سکون چاہیے تو وہ جنت ہے، اور اس کی تیاری یہاں سے کرنا ہے۔ اللہ ہم تمام کو تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن۔